السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب۔ وقال النبی الاکرم صلی اللہ علیہ وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم۔ آپ سب حضرات بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ رب العزت نے حج بیت اللہ کی عظیم سعادت عطا فرمائی ہے، اور تھوڑے دنوں کے بعد حج کا عظیم سفر بیت اللہ الحرام کی طرف ہوگا، اور پوری دنیا کے مسلمان وہاں پر حج کی نیت سے جمع ہوں گے۔ قرآن کریم میں اللہ نے سورۃ الحج کے نام سے پوری سورت اتاری۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام جب دونوں حضرات بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ نے فرمایا اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں حج کا اعلان کرو، حج کی آواز لگاؤ۔ یأتوک رجالا، لوگ سواری پر بھی سوار ہو کر آئیں گے اور پیدل بھی سوار ہو کر آئیں گے، لوگ پیدل بھی آئیں گے۔ حدیث پاک میں آتا آپ علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو سواری پر سوار ہو کر آتا ہے، جو بھی قدم سواری اٹھاتی ہے، ہر قدم کے بدلے 70 نیکیاں حاجی کے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہوتی ہیں، اور جو پیدل آتا ہے تو ہر قدم کے بدلے 700 نیکیاں حاجی کے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ حج کے سفر کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہری مسائل تو انشاءاللہ تھوڑے دیر کے بعد بیان کیے جائیں گے، اور اس کا بھی ہم سب کو اہتمام کرنا ہے کہ فرائض پورے ادا ہوں، واجبات پورے ادا ہوں، سنتوں کے مطابق ہمارا حج ہو، مستحبات اور آداب کی پوری رعایت ہو، تاکہ اللہ کی طرف سے حج کا مکمل ثواب مجھے اور آپ کو ملے۔ اور حج کا باطن کیا ہے، اندر کی کیفیات، دو باتیں اس کے بارے میں ہمیں سامنے رکھنی چاہیے۔ پہلی بات کہ یہ حج عشق کا سفر ہے، یہ محبت کا سفر ہے، یہ اللہ کی طرف دوڑ لگانے کا سفر ہے، یہ اللہ کو راضی کر لینے کا سفر ہے، یہ اللہ کو منانے کا سفر ہے۔ روٹھے رب کو منانا ہے، اللہ سے اپنی معافی مانگنی ہے۔ کہ حاجی کی فضیلت کیا ہے کہ حاجی کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور جس کے لیے حاجی مغفرت طلب کرتا ہے ان سب کی معافی کا اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے حاجی کو دعا دی، اللہم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، اے اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور جس کے لیے حاجی مغفرت طلب کرے ان سب کو اے اللہ معاف فرماتا چلا جا۔ تو اس میں جتنا عشق کا، محبت کا، اپنے آپ کو مٹانے کا، اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار ہوگا، اتنا اس سفر کا باطن اور باطنی کیفیات ہمیں نصیب ہوتی جائیں گی، اور یہ حج حج مبرور بنے گا۔ حج مبرور کون سا حج؟ جس حج میں گناہ نہ ہو وہ حج حج مبرور ہے۔ جس حج میں ریا اور دکھلاوا نہ ہو وہ حج حج مبرور ہے۔ جس حج میں تمام تر فرائض اور واجبات اور سنتوں اور مستحبات کی رعایت رکھی جائے وہ حج حج مبرور ہے۔ جس حج کے بعد زندگی تبدیل ہو جائے وہ حج حج مبرور ہے۔
جس حج کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں، تو قدم قدم پر ابھی سے دعا کرتے رہنا کہ اے اللہ میرے حج کو حج مبرور بنا، اپنی بارگاہ عالیہ میں مقبول بنا۔ تو ایک تو یہ عشق اور محبت کا سفر ہے۔ نمبر 2، حج کا سفر در حقیقت قیامت کے منظر کی یاد دلانے والا سفر ہے کہ ہم گھر سے رخصت ہو رہے، سب ہمیں رخصت کر رہے، یہ منظر کیسا جیسے انسان کی میت قبر سے نکل رہی ہوتی ہے اور سب اس کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں۔ احرام پہننا ہمیں کفن کی یاد دلاتا ہے کہ جس طرح میت کے کپڑے اتار کر اسے 2-3 چادروں میں ملبوس کر دیا جاتا ہے، ایسے ہی حاجی اپنے کپڑے اتار کر جب احرام پہنے تو اسے اپنے کفن کی یاد تازہ ہو جائے۔ عرفات کے میدان میں جمع ہونا قیامت کے اجتماع کا منظر پیش کرتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سب کو جمع کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے علیہ السلام نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، کل قیامت کے دن لوگوں کو اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ جسم ننگا، سر ننگا، پیر ننگا۔ اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ایک دوسرے سے شرم نہیں آئے گی؟ آپ نے فرمایا عائشہ معاملہ اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ اور پھر قیامت کے دن کی گرمی، عموماً عرفات کا میدان گرم ہوتا ہے، جتنے اے سی لگا لو، جتنے انتظام کر لو، لیکن عرفات کے میدان کی اپنی گرمی اور اپنی تمازت محسوس ہوتی ہے، چونکہ عرفات کا میدان قیامت کا منظر پیش کرتا ہے۔ پھر عرفات کے میدان سے حاجی اس حال میں لوٹتا ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جا رہی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ حاجی حج سے واپس لوٹتا ہے، اگر اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو وہ یہ گناہ ہے کہ وہ یہ شک کرے کہ پتہ نہیں میری مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ بہت بڑا گناہ۔ وہ یقین کر کے لوٹے کہ انشاءاللہ اللہ نے ضرور اس کو معاف کر دیا ہوگا، اس امید کے ساتھ لوٹے۔ اسی طرح حشر کے میدان میں اس امید کے ساتھ حاضر ہونا ہے کہ اللہ کی نظر کرم، نظر رحمت مجھ پر پڑے گی اور اللہ میرے گناہوں کو انشاءاللہ معاف کر کے مجھے جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں داخل کرے گا۔ تو پورے حج کے سفر میں قیامت کا منظر ہے، فکر آخرت ہے، آخرت کی فکر۔ پھر حج پر اللہ کی نعمتیں مکمل ہو رہی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عرفہ کے میدان میں آپ علیہ السلام پر یہ آیت اتری کہ آج تمہارا دین میں نے کامل مکمل کر دیا۔ اللہ اپنی طرف سے، اللہ کی طرف سے جتنی نعمت کی شکلیں تھیں سب مکمل میں نے تمہیں عطا کر دی، لہٰذا حج کے بعد کوئی ایسی نعمت نہیں جو عطا نہ ہوئی ہو۔ جس کو حج مل گیا اللہ کی نعمتیں اس پر تام ہو گئی۔ اگلا جملہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، زندگی گزارنے کے اعتبار سے میں نے تمہارے لیے مذہب اسلام کو چن لیا۔ آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع میں اعلان کیا کہ آج اليوم امور الجاہلیت موضوع تحت قدمی۔ غور سے سنو، آج میں تمام تر جاہلیت کے طور طریقوں کو اپنے پیروں تلے روند رہا ہوں۔ آج سے جاہلیت کا کوئی طور طریقہ نہیں چلے گا، آج سے ایک محمدی طریقہ چلے گا، آج سے ایک دین اسلام کا طریقہ چلے گا۔ لہٰذا اللہ نے جب اتنی بڑی نعمت حج کی شکل میں مجھے اور آپ کو عطا فرمائی تو ہم ابھی سے ہماری زندگی میں، ہمارے لباس میں، ہماری شکل و صورت میں، ہماری سوچوں میں، ہمارے نظریوں میں، ہمارے جذبات میں واضح تبدیلی آنا شروع ہو جائے۔ اللہ کے گھر میں پہنچنا ہے ایسے چہرے کے ساتھ اور ایسے لباس کے ساتھ پہنچیں کہ ہماری حاضری اللہ کو پسند آ جائے، ہمارا بیت اللہ کا طواف کرنا اللہ کو پسند آ جائے، ہمارا لبیک پڑھنا اللہ کو پسند آ جائے۔ کہ ایک بزرگ اور جوان نے ایک
اکٹھے تلبیہ پڑھی، بزرگ کی تلبیہ پر آواز آئی لا لبیک، تیری تلبیہ قبول نہیں۔ جوان نے بزرگ سے پوچھا بڑے میاں آپ نے سنا کہ آپ کی تو لبیک پر لا لبیک کی آواز آ گئی؟ بڑے میاں نے جوان سے کہا بیٹا کیا تو نے بھی سن لیا؟ ہاں میں نے بھی سنا۔ کہا بیٹا 70 سال سے یہی صدا سن رہا ہوں کہ جب تلبیہ پڑھتا ہوں آواز آتی ہے تیری تلبیہ قبول نہیں۔ بڑے میاں پھر آتے کیوں ہوں؟ تو بڑے میاں کہہ رہے ہیں اس در کے علاوہ کوئی اور در ہے بھی تو نہیں جہاں جاؤں، میں تو آتا رہوں گا، پکارتا رہوں گا، کبھی نہ کبھی تو میری تلبیہ قبول ہو۔ اس وجہ سے بہت فکر کہ اللہ کو میری حاضری پسند آ جائے۔ پسند آنے کی 2 بنیادی شرطیں میں نے گزشتہ بیان میں بتائی تھی، اخلاص اور للہیت ہو اور اتباع سنت ہو، پوچھ پوچھ کر کیفیات کے ساتھ اپنا حج ادا کیا جائے، دل کی کیفیت تبدیل ہو، بیت اللہ کی طرف دل کھچا جا رہا ہو، عبادات میں جی لگ رہا ہو، لطف آ رہا ہو، مزہ آ رہا ہو، ہوٹل میں جی نہ لگے، کھانوں کی فکر نہ ہو، ہوٹل کی فکر نہ ہو، آرام کی فکر نہ ہو، مختصر سا 20-25 دن کا سفر ہے، یہ اللہ کے نام پر دن رات وقف کر دیے جائیں، تھوڑا سا آرام، پھر بیت اللہ پہنچ کر عبادت۔ خاص طور سے حج کے 5 دن بہت اہتمام کے ساتھ، بہت حاضری کے ساتھ، بہت دل کی توجہ کے ساتھ، لا یعنی سے پرہیز کے ساتھ، پورے خشوع خضوع کے ساتھ حج کے 5 دن پورے اہتمام سے گزارنے ہیں کہ دل کی توجہ 100% اللہ کی طرف، اور جتنا ہو سکے ان 5 دنوں میں کثرت سے ذکر، اور جیسا کہ بتایا تھا کہ احرام کی حالت کا افضل ترین ذکر اونچی آواز سے تلبیہ پڑھنا۔ پڑھیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 8 ذی الحجہ کی صبح جب حج کا احرام باندھ لیں گے اس وقت سے لے کر 10 ذی الحجہ کی کنکری مارنے تک کا افضل ترین ذکر مردوں کے لیے اونچی آواز سے تلبیہ پڑھنا، کوئی قید نہیں، جتنی بار پڑھو، 100 بار، 200 بار، 1000 بار، بار بار کثرت سے، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، گاڑی میں بس میں آتے جاتے، ہر جگہ پر کثرت سے اونچی آواز میں تلبیہ پڑھنا کہ ما من عبد یلبی الا ولبى عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر ومدر حتى تنقطع الارض من ها هنا وها هنا او كما قال النبي الاکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ تلبیہ پڑھتا ہے بولیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کے دائیں جانب وہ زمین کے آخری کنارے تک جتنے درخت، جتنے پتھر، جتنے ریت کے ٹیلے، بائیں جانب وہ زمین کے آخری کنارے تک جتنے پتھر، جتنے درخت، جتنے ریت کے ٹیلے، سب اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں۔ اور کنکری مارنے کے بعد کا افضل ترین ذکر تکبیرات تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 13 ذی الحجہ کی شام تک ان اس تکبیرات تشریق کو کثرت سے پڑھنا، اور اس کا اللہ نے اپنے ذکر کا حکم قرآن میں بیان کیا کہ لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات۔ اے ابراہیم حج کا اعلان کرو تاکہ اللہ کی قدرت کے منافع کا مشاہدہ کریں اور ان معلوم دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ لہذا زبان سے بھی ذکر، دل سے بھی ذکر، اعضاء سے بھی ذکر، توجہ والا ذکر، دھیان والا ذکر، دل کی توجہ 100% اللہ کی طرف۔ مینا میں، عرفات میں کھانا پینا
ملے گا، لیکن توجہ اس طرف نہیں، توجہ بس یہ 5 دن اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی بات چیت نہ ہو۔ یہ 5 دن زندگی کے بہترین دن اور قیمتی ترین دن ہوں کہ ان دنوں میں بس اللہ ہو، دعائیں ہوں، عبادات ہوں، ذکر ہو، تلاوت ہو، حاجیوں کو کھانا کھلانا ہو، نرم گفتگو کرنا ہو، لوگوں کو سلام کرنا ہو۔ اس سے حج انشاءاللہ قیمتی اور نیکی والا بنے گا۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ مجلس میں حج کا کچھ اجمالی خاکہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ حج کے مخصوص 5 دن ہیں، چھٹا دن اختیاری ہے۔ 5 دن حج کے 5 مخصوص دن ہیں، سال کے انہی دنوں میں حج ادا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور دن میں حج ادا نہیں ہوگا۔ اور وہ اتنے اہم ترین دن ہیں کہ ہماری شریعت میں ان دنوں کے الگ الگ نام بھی ہیں۔ پہلا دن ہے 8 ذی الحجہ، اس کو شریعت میں یوم الترویہ کہا جاتا ہے، یوم الترویہ۔ دوسرا دن ہے 9 ذی الحجہ، اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، عرفہ کا دن۔ تیسرا دن ہے 10 ذی الحجہ، اس کو یوم النحر یعنی قربانی کا دن کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد 11 اور 12 اور 13 ذی الحجہ، ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ تو ان 5-6 دنوں کے نام شریعت نے رکھے۔ 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک یہ حج کے دن کہلاتے ہیں۔ تو یہ 5 دنوں میں حج ادا کرنا، اس کے آگے پیچھے حج ادا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد حج ادا کرنے کی جگہ 4 ہیں، ان کو مشاعر کہا جاتا ہے، میم شین الف عین را، مشاعر۔ اور اس کا واحد ہے مشعر، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے اس کو ذکر کیا۔ وہ 4 جگہ جہاں پر حاجی کو جانا ضروری ہے، اس کے بغیر حج ادا نہیں ہوتا۔ وہ 4 جگہ کون سی؟ نمبر 1 مینا، جگہ کا نام ہے۔ عرفات، یہ بھی جگہ کا نام ہے۔ مزدلفہ، یہ بھی جگہ کا نام ہے۔ اور چوتھی جگہ مسجد بیت اللہ الحرام، جس کے صحن میں کعبۃ اللہ بنا ہوا کعبہ مشرفہ قائم ہے۔ ان 4 جگہوں پر 5 دنوں میں جانا ضروری ہے۔ کیا کرنا ہے ان 5 دنوں میں 4 جگہوں پر؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ان 4 جگہوں پر 5 دنوں میں 10 کام کرنے ہیں۔ 4 جگہوں پر جانا ہے، 5 دن میں جانا ہے، اور کل کام کرنے کے 10 ہیں۔ یہ 10 افعال 5 دنوں میں 4 جگہوں پر ادا کرنے کا نام حج ہے۔ 10 افعال 5 دنوں میں 4 جگہوں پر ادا کرنے کا نام حج ہے۔ تو یہ جو آپ کے سامنے نقشہ آ رہا ہوگا، 3 فرائض 7 واجبات، یہ دماغ میں محفوظ ہونے چاہیے، دماغ میں محفوظ، بالکل ازبر۔ حج کوئی مشکل نہیں، تھوڑی سی توجہ۔ یہ جو 3 باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان 3 چیزوں کے ارد گرد حج گھومے گا، ان 10 کاموں کے ارد گرد، اور ان 4 جگہوں پہ آپ کو لے جایا جائے گا، اور 5 دنوں میں لے جایا جائے گا۔ اب آپ نے دنوں کے اعتبار سے میں شروع کروں گا کہ دن کے اعتبار سے پہلے دن ہمارا کیا کام، دوسرے دن کیا کام، تیسرے دن کیا کام، چوتھے دن کیا کام۔ تو آپ نے ایک تو یہ اجمالی خلاصہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ 3 فرائض آپ کے سامنے لکھے ہوئے آ رہے ہیں۔ فرض اس کو بولتے ہیں جس کے بغیر حج ادا ہوگا ہی نہیں، وہ تو کرنا ضروری ہی ضروری ہے، کوئی عذر اس میں قابل قبول نہیں، ہر حال میں اس کو ادا کرنا ہے۔ پہلا فرض ہے حج کا احرام۔ گزشتہ مجلس میں، گزشتہ نشست میں یہ بات بتائی تھی کہ احرام میں انسان 2 چیزوں سے داخل ہوتا ہے، نیت کر کے اور نیت کے فوراً بعد تلبیہ پڑھ کے۔ اور نیت آپ نے حج یہاں سے جاتے ہوئے عمرے کی نیت کریں گے، اور عمرہ ادا کر کے عمرے کا احرام کھول دیں گے،
پھر 7 ذی الحجہ کی رات یا 8 ذی الحجہ کی صبح گروپ کی طرف سے جیسی آپ کو ہدایات ہوں گی اس ہدایات کے مطابق وقت سے پہلے اچھے طریقے سے غسل کر کے زیر ناف زیر بغل بالوں کو صاف کر کے اس غسل میں خوشبو والا صابن وغیرہ ساری چیزیں استعمال کرنے کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے 2 چادریں پہن کر اپنے ہوٹل میں اپنے مقام پر ہی ہوٹل میں اگر نیچے مسجد بنی ہوئی وہاں جا کر حج کے احرام کی نیت سے اور جب 2 رکعت پڑھ لیں اس کے بعد سر اپنا کھول کر یوں نیت کی جائے گی اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما۔ اور نیت کر کے فوراً ایک مرتبہ مرد حضرات اونچی آواز سے تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ آپ کا احرام شروع ہو گیا اور احرام کی پابندیوں میں آپ داخل ہو گئے۔ اب حج کا پہلا دن ہے 8 ذی الحجہ اور پہلا فرض ہے احرام۔ اب حج 8 ذی الحجہ کو احرام پہن کر ظہر سے پہلے مینا کے خیموں میں پہنچ جانا یہ سنت عمل ہے، یعنی احرام تو فرض ہو گیا جو 8 سے شروع ہو جائے گا، لیکن 8 ذی الحجہ کا دن مینا میں گزارنا اور 5 نمازیں اپنے اپنے خیموں میں باجماعت وہاں پڑھنا یہ سنت عمل ہے۔ ظہر سے پہلے مینا پہنچ جایا جائے، وہاں خیمے الاٹ ہوتے ہیں، آپ کا جو خیمہ ہو وہاں پہنچ کر باجماعت نماز کا وقت مقرر کر لیا جائے، ظہر باجماعت، عصر اپنے وقت پہ باجماعت، مغرب عشاء باجماعت، اور فجر اگلا دن 9 ذی الحجہ کا شروع ہو جائے گا تو 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز باجماعت پڑھنے تک یہ پورا وقت مینا میں گزارنا سنت ہے۔ لیکن انتظامی امور کی وجہ سے بعض دفعہ 8 اور 9 کی رات کو ہی مینا سے عرفات لے جایا جاتا ہے، تو چونکہ بس جب چھوٹ جائے تو معاملہ بڑا مشکل ہوتا ہے، رش بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اگر کوئی جانا چاہے تو چلا جائے، اس کی سنت میں خلل واقع ہوگا، لیکن اگلا دن عرفہ کا وہ فرض ہے۔ تو 8 کا دن مینا میں گزر گیا، احرام کا فرض ایک ادا ہو گیا، اور 8 کا دن مینا میں گزارنا اور ظہر سے لے کر 9 کی فجر تک باجماعت مینا کے خیموں میں عورتیں اپنی اکیلی نماز پڑھیں گی، مرد حضرات اپنی جماعت کی ترتیب بنائیں گے، تو باجماعت مینا میں 5 نمازیں ادا کرنا یہ سنت عمل ہو گیا۔ اتنی بات واضح ہو گئی۔ اب اگلا دن شروع ہو گیا کون سا؟ 9 ذی الحجہ۔ 8 ذی الحجہ کا دن کہاں گزرا ذرا میرے ساتھ دہراتے جائیے، فرمائیے بھائی، مینا میں۔ اور ایک فرض ہم ادا کر رہے ہیں کون سا؟ احرام پہننے کا۔ احرام کہاں سے باندھیں گے؟ اپنے ہوٹل سے، اپنے قیام گاہ سے۔ ظہر سے پہلے مینا پہنچ جائیں گے اور 5 نمازیں کوشش کر کے سنت کے مطابق مینا میں اپنے اپنے خیموں میں باجماعت ادا کریں گے۔ اس کے بعد 9 ذی الحجہ یہ پورے حج کی روح اور خلاصہ اور مغز اور جان ہے۔ چونکہ 9 ذی الحجہ کو ایک اور فرض ادا ہوتا ہے، اس کا نام ہے وقوف عرفہ۔ کیا نام ہے بھائی اس کا؟ وقوف عرفہ۔ عرفہ میدان کا نام، عرفہ جگہ کا نام، وقوف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، کھڑا ہونا، یہ مطلب ہوتا ہے وقوف کا۔ تو 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں وقوف فرض ہے، اور یہ حج کا بنیادی رکن ہے، اس کے بغیر حج ادا ہوگا نہیں۔ عرفات کے میدان میں پہنچنا ہر حاجی کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے، عرفات کہاں سے شروع ہو رہا، کہاں ختم ہو رہا۔ مسجد نمرہ کا آدھا حصہ عرفات میں ہے، آدھا حصہ عرفات سے باہر ہے، کچھ حصہ اس کا عرفات سے باہر ہے۔ تو بسوں کے ذریعے سے انشاءاللہ کوئی پیدل جانا چاہے اس کی اپنی مرضی ہے، ورنہ گروپ کی طرف سے بسوں کے ذریعے سے 9 ذی الحجہ کو مینا سے کہاں جایا جاتا ہے؟ بولیے بھائی،
عرفات جاتے ہیں اور عرفات میں حج کا رکن اعظم، حج کا سب سے بڑا رکن ادا ہوتا ہے، اور عرفات میں جو ٹھہرنے کا وقت ہے وہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ زوال بولتے ہیں ظہر کو، 9 ذی الحجہ کو ظہر سے پہلے پہلے عرفات کے میدان میں پہنچ جانا چاہیے۔ 9 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر 9 ذی الحجہ کی مغرب تک عرفات میں ٹھہرنا واجب ہے۔ واجب کا مطلب کیا ہوا کہ یہ پورا وقت ٹھہرنا واجب ہے، لیکن اس پورے وقت میں اگر کوئی 1 منٹ کے لیے بھی عرفات کے میدان میں داخل ہو گیا تو اس کا رکن یعنی فرض ادا ہو جائے گا۔ اگر وہ مغرب سے پہلے نکل گیا اور واپس نہیں آیا تو اس کا واجب فوت ہو گیا، جس کی وجہ سے اسے ایک دم یعنی قربانی کا جانور ذبح کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو میں نے مسئلہ بتا دیا، لیکن عموماً ہوتا نہیں ہے اس طرح۔ تمام حاجی مغرب تک عرفات میں ہی ٹھہرتے ہیں، تو زوال سے لے کر یعنی ظہر سے لے کر مغرب تک کا وقت عرفات میں گزارنا ہے۔ یہ پورے حج کا روح، خلاصہ، مغز اور جان ہے۔ ظہر اپنے اپنے خیموں میں جو آپ کا امام ہوگا اس کے پیچھے آپ وقت پر ادا کریں گے، وقت پر ادا کر کے اپنی دعاؤں میں مشغول ہو جائیں۔ یہ وقت بالکل 1 منٹ بھی ضائع کرنے کا نہیں ہے۔ 5-6 گھنٹے کا دورانیہ صرف دعا 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 دعا، جتنی مانگ سکتے ہو۔ اللہ کی رحمت جتنی عرفات کے میدان میں پورے سال اترتی ہے، اتنی رحمت پورے سال کے 359 دنوں میں نہیں اترتی۔ جتنا شیطان اس دن ذلیل ہوتا ہے اتنا کسی اور دن ذلیل نہیں ہوتا۔ اس دن حاجیوں کے احرام اور میلہ کچیلا اور رونے دھونے کو دیکھ کر اللہ فرشتوں کو فخر فرماتا ہے کہ دیکھو انظروا الی عبادی شعثا غبرا مغبرا، دیکھو میرے بندوں کو کپڑے غبار آلود، جسم پرا گندہ، گرمی کی پرواہ نہیں، کپڑوں کی پرواہ نہیں، سب کی زبانوں پہ یا رب یا اللہ کی صدا ہے۔ آپ علیہ السلام نے زندگی میں ایک ہی حج کیا اور جبل رحمت میں اونٹنی، جبل رحمت کے سائے میں اونٹنی پر آپ بیٹھے ہوئے اور مسلسل دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے، اور آپ اتنا عاجزی کا پیکر بنے ہوئے کہ آپ کی داڑھی مبارک اونٹنی کے پالان کے ساتھ لگ رہی، اور آپ کی زبان پر ایک ہی دعا، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اور درمیان میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تلبیہ درمیان میں، درود شریف درمیان میں، تیسرا کلمہ درمیان میں پڑھتے رہیے۔ لیٹنے کا وقت نہیں، یہ سونے کا وقت نہیں، یہ کھانے پینے کا وقت نہیں، یہ وقت تھکنے کا، کھپنے کا، لگنے کا، رونے کا، دھونے کا، گڑ گڑانے کا، اللہ کی رحمت کو لوٹنے کا، اللہ کے خزانوں سے سب کچھ پانے کا، اپنی مغفرت کرانے کا، پوری امت کی مغفرت کرانے کا، کہ آج اس میدان میں آپ اللہ کے لیے، اللہ سے جس کے لیے معافی مانگو گے اللہ کا وعدہ ہے میں سب کو معاف کر دوں گا۔ تو ہم کنجوسی نہ کریں پوری امت کے لیے، جب ہمارے نبی نے پوری امت کے لیے دعا مانگی، ہم پر بھی حق بنتا ہے ہم پوری امت کے لیے اللہ سے دعا مانگیں۔ تو لہذا ظہر اپنے وقت پر ادا کریں، اس کے بعد عصر اپنے وقت پر ادا کریں۔ یہاں ایک مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ مسجد نمرہ میں حج کا امام خطبہ دیتا ہے جو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے۔ عرفات کے میدان میں حاجیوں کا مسجد نمرہ پہنچنا کوئی ضروری نہیں، جبل رحمت پہ جانا کوئی ضروری نہیں۔ 9-9.5 کلومیٹر کا عرفات کا میدان ہے۔ آپ نے فرمایا پورا عرفہ موقف ہے، یعنی پورے عرفہ کے میدان میں جہاں کہیں بھی آپ ٹھہر جائیں آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ سخت گرمی ہے، راستے بھول بھلیا ہیں، مسجد نمرہ حاجی جاتا ہے تھک کے چور ہو جاتا ہے، واپس اپنے خیمے میں نہیں پہنچ پاتا، جبل رحمت شوق میں چلا جاتا ہے، عبادات میں خلل واقع ہو جاتا ہے، یکسوئی برقرار نہیں رہتی۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے خیموں میں رہ کر ہی عبادت کی جائے۔ لیکن اگر کوئی مسجد نمرہ پہنچ گیا اور وہاں حج کا امام خطبہ دیتے ہیں
اور دونوں نمازوں کو اکٹھے پڑھاتے ہیں، یعنی پہلے ظہر پڑھاتے ہیں پھر عصر پڑھاتے ہیں ظہر کے وقت میں ہی، تو وہاں کے امام کی اقتداء میں جو لوگ نماز ادا کریں گے وہ تو دونوں نمازیں اکٹھی ادا کر لیں گے، ظہر اور عصر۔ چونکہ دونوں نمازوں کو جمع کرنے کے لیے حج کے امام کی اقتداء شرط ہے، اور حج کا امام مسجد نمرہ میں ہوگا۔ جو وہاں نہیں جا رہے، اپنے اپنے خیموں میں نماز ادا کر رہے ہیں، تو چونکہ خیموں کا امام حج کا امام نہیں ہے، وہ تو نماز کا امام ہے، تو لہذا وہ دونوں نمازوں کو جمع کرنے کی شرط نہیں پائی جا رہی۔ اس لیے جب ہم اپنے خیموں میں نماز ادا کریں گے تو ظہر اپنے وقت پر اور عصر اپنے وقت پر انشاءاللہ ادا کی جائے گی۔ دونوں نمازوں کو جمع کرنے والا معاملہ صرف مسجد نمرہ میں ہوگا، اپنے اپنے خیموں میں نہیں ہوگا۔ عصر پڑھ کے پھر دعا وغیرہ میں مشغول ہو جائیں، مغرب تک دعا میں مشغول رہیں۔ اب جب مغرب کا وقت ہو گیا، اب ہم نے مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھنی، مغرب پڑھے بغیر عرفات سے ایک اور جگہ جس کا نام ہے مزدلفہ، وہاں روانہ ہو جانا ہے۔ 8 ذی الحجہ کا وقت ہم نے کہاں گزارا بھائی؟ مینا میں۔ 9 ذی الحجہ کو زوال سے لے کر مغرب تک کا وقت کہاں گزارا؟ عرفات میں، اور عرفات میں حج کا دوسرا رکن ادا ہوا۔ اب مغرب کے بعد ہم کہاں روانہ ہو جائیں گے؟ عرفات اور مینا کے درمیان آتا ہے مزدلفہ۔ آپ مینا سے سیدھا آئے تھے عرفات، درمیان میں مزدلفہ کراس چھوڑ دیا تھا، اب دوبارہ آپ واپسی کا سفر کر رہے، درمیان میں مزدلفہ آئے گا۔ ایک کونے میں مینا ہے، دوسرے کونے میں عرفات ہے، درمیان میں مزدلفہ۔ مغرب پڑھے بغیر ہم نے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ بسوں میں پیدل حاجی ہر طرح پہنچتا ہے۔ جب مزدلفہ کی حدود میں پہنچ گئے تو مزدلفہ کی حدود میں پہنچنے کے بعد اپنا پڑاؤ وغیرہ ڈالنے کے بعد، چونکہ وہاں خیمے نہیں ہوتے، وہاں زمین پر ہی پڑاؤ ہوتا ہے، جس کو جہاں جگہ مل جائے، تو وہاں بیت الخلا وغیرہ وضو خانے بنے ہوئے، وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر جو 8-10 کی ٹولیاں یا ایک بس کے جتنے افراد ایک جگہ جمع ہیں، وہ اذان کہیں گے، عشاء کا وقت داخل ہو چکا ہوگا۔ کیونکہ اتنی جلدی تو کوئی حاجی پہنچتا نہیں، اور اگر بالفرض کوئی پہنچ بھی جائے تو اسے عشاء کے وقت کے داخل ہونے کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ تو عشاء کی نماز کا وقت جب داخل ہو جائے، چاہے وہ 10 بج رہے ہوں، 11 بج رہے ہوں، 12 بج رہے ہوں، صبح صادق تک آپ کے پاس دونوں نمازیں ادا کرنے کا وقت ہے۔ تو وضو وغیرہ کر کے ایک آدمی اذان کہے گا، اور پھر ایک اقامت ادا کی جائے گی۔ ایک اقامت کے بعد پہلے مغرب کی 3 رکعت نماز باجماعت ادا کی جائے گی۔ جب مغرب کا سلام پھیر لیں، فوراً عشاء کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ مسافر ہیں تو 2 رکعت عشاء کی نماز، اگر آپ مقیم ہیں تو 4 رکعت عشاء کی نماز مزدلفہ میں باجماعت ادا کریں گے۔ ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ مزدلفہ کے اندر دونوں نمازوں کو جمع کرنا ہوگا عشاء کے وقت میں۔ عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کو اکٹھے ادا کیا جائے گا، ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ، درمیان میں سنتوں کا فاصلہ نہیں ہوگا۔ جیسے ہی مغرب کا سلام پھرے گا فوراً ہم عشاء کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اس کے بعد 2 رکعت مغرب کی سنت کی جائیں، اور یہ کنکریاں مزدلفہ سے چن لینا سنت عمل ہے۔ کنکری کا سائز چنے کے دانے سے ذرا سا بڑا، کھجور کی گھٹلی سے چھوٹا۔ چنے کے دانہ، جو چنا ہوتا ہے نا جو ہم چھاتے کالا بھنا ہوا چنا، اس چنے کے دانے سے بڑا اور کھجور کی گھٹلی سے ذرا سا چھوٹا، یہ کنکری کا سائز ہونا چاہیے۔ کنکریاں چننے کے بعد آپ آرام کر لیں۔ فجر اول وقت میں پہلے صبح صادق میں اٹھ جائیں، لمبی لائن ہوتی ہے۔ یہ رات مزدلفہ میں گزارنا سنت ہے۔ ابھی جو وقوف مزدلفہ کا واجب، ذرا واجبات کی فہرست لائیے، وقوف مزدلفہ کا جو واجب ہے وہ ابھی اس کا وقت شروع نہیں ہوا۔ رات آپ مزدلفہ میں گزاریے، فجر اول وقت میں باجماعت مزدلفہ میں ادا کیجئے۔ فجر پڑھنے کے بعد اب یہ دن کون سا شروع ہو گیا؟ 10 ذی الحجہ۔
9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات آپ نے کہاں گزاری بھائی؟ مزدلفہ میں. اور یہ رات مزدلفہ میں گزارنا کیا تھا؟ سنت. یہاں 2 نمازیں ہم نے پڑھی، کنکریاں چنی، یہ سب سنت عمل. رات وہاں گزارنا سنت عمل. اب اگلا دن 10 ذی الحجہ کا شروع ہو گیا. 10 ذی الحجہ کو فجر کی نماز ہم نے مزدلفہ میں ہی مردوں نے باجماعت اول وقت میں ادا کی. اس کے بعد اب وقوف مزدلفہ پہلا واجب لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ وقوف مزدلفہ کا پہلا واجب شروع ہوا. حج کے 7 واجبات میں سے پہلا واجب کیا ہے؟ وقوف مزدلفہ. اس کا وقت اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مزدلفہ میں صرف رات گزارنا واجب ہے. ایسا نہیں، رات گزارنا سنت ہے. اس کا واجب وقت شروع ہوتا ہے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، جو 1.5 پونے 2 گھنٹے کا دورانیہ ہوتا ہے. اس وقت میں 1 منٹ کے لیے بھی کوئی مزدلفہ میں داخل ہو گیا تو اس کا وقوف مزدلفہ کا واجب ادا ہو گیا. بوڑھے اور معذور اور عورتوں کے علاوہ بوڑھے معذور عورتوں کو گنجائش ہے کہ وہ رات کو جلدی مزدلفہ سے جا سکتی ہیں. ان کے علاوہ اگر کوئی شخص صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان کے دورانیے میں 1 منٹ کے لیے بھی مزدلفہ میں داخل نہیں ہوا تو اس کا مزدلفہ کا وقوف ادا نہیں ہوا، اس کا واجب رہ گیا، جس کی وجہ سے اسے دم دینا پڑ جائے گا. لہذا خلاصہ یہ کہ مزدلفہ سے جلدی جانے کی کوشش مت کیجئے. پوری رات اطمینان سے مزدلفہ میں گزاریے. فجر کی نماز اطمینان سے مزدلفہ میں ادا کر کے دعا مانگیے قبلے کی طرف منہ کر کے کہ جو دعا آپ علیہ السلام کی عرفات میں قبول نہیں ہوئی اللہ نے اس کو مزدلفہ میں قبول فرما لیا تھا. لہذا وہ بھی دعا کی قبولیت کا اہم ترین وقت ہے. دعا سے فارغ ہونے کے بعد طلوع آفتاب کا انتظار کر لیا جائے تو بہت اچھا، ورنہ طلوع آفتاب سے پہلے بھی مزدلفہ سے روانہ ہوا جا سکتا ہے. اب یہ دن ہے 10 ذی الحجہ کا. اس دن میں ہم نے کئی سارے کام کر رہے ہیں، لہذا ان کاموں کو اہتمام سے اور تفصیل سے سمجھ لینا چاہیے. 9 اور 10 کی درمیانی رات تو ہماری کہاں گزری بھائی؟ مزدلفہ میں. 10 کو صبح صادق کے بعد ہم نے حج کا پہلا واجب کیا ادا کیا؟ وقوف مزدلفہ. اس کے بعد ہم جمرات کی طرف روانہ ہوں گے. جمرات مینا میں آتا ہے. 10 ذی الحجہ کو صرف ایک جمرہ جس کا نام ہے جمرۃ الکبریٰ، بڑی جمرات کو 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں. کنکری مارنے کا وقت صبح صادق کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ طلوع آفتاب جس کو ہم اشراق بولتے ہیں، اشراق کے بعد کنکری ماری جائے. تو ہم مزدلفہ سے یا تو اپنے آرام گاہ بھی جا سکتے ہیں، سیدھا جمرات بھی چلے جائیں. کنکری مارنے کے 3 اوقات کی 3 کیٹیگریاں ہیں. 10 کی کنکری صرف 7 کنکری ماری جائے گی ایک جمرہ کو. 11 اور 12 کی کنکری مارنے کی تفصیل الگ ہے. 10 کو صرف ایک جمرہ کو 7 کنکری ماری جائے گی. اس کا افضل وقت صبح صادق سے لے کر زوال تک، زوال سے لے کر مغرب تک جائز وقت ہے، مغرب سے لے کر فجر تک مکروہ وقت ہے. لیکن اگلے دن کی فجر سے پہلے مار لینا ضروری ہے، ورنہ بعد میں تاخیر کی وجہ سے دم آ جاتا ہے. تو پہلا حج کا واجب وقوف مزدلفہ. اب دوسرا حج کا واجب ہوا کہ ہم نے جمرات کو 7 کنکریاں مار لی. کنکری مارنے جب پہنچیں گے تلبیہ پڑھنا موقوف کر دیں گے. جب جمرہ کو 7 کنکری مار لیں، جب بھی ماریں، 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے، 5 بجے، 6 بجے، کنکری مارنے کے بعد قربانی کا جانور دم شکر کی شکل میں ذبح ہوگا. یہ حج کا تیسرا واجب ہے. شکر کا، شکرانے کا جانور ذبح کرنا یہ کنکری مارنے سے پہلے نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے گا. پہلے وقوف مزدلفہ ہوگا، اس کے بعد کنکری ماری جائے گی. کنکری مارنے کے بعد آپ فون کریں گے کہ جی میری کنکری لگ گئی، میرا قربانی کا جانور ذبح کر دیا جائے. تو یہ ایک اور واجب، واجبات کی فہرست لائیے، ایک اور واجب ادا ہو گیا.
حج کا ایک اور واجب قربانی کی شکل میں ادا ہو گیا۔ اب جب آپ قربانی کر لیں گے اس کے بعد جب تک قربانی نہیں ہوتی آپ احرام کی حالت میں رہیں گے۔ جب قربانی ہو جائے گی انتظار کریں گے، چاہے 2 گھنٹے میں قربانی ہو چاہے اگلے دن قربانی ہو، کہ بعض دفعہ حاجی دیر سے کنکری مارتا ہے 3 بجے 4 بجے تو اس کی اس دن قربانی نہیں ہو پاتی، اگلے دن پہ قربانی چلی جاتی ہے۔ تو جب قربانی ہو جائے گی اس کے بعد مرد حضرات سر کے بال مڑوا لیں گے، عورتیں کینچی سے کتروا لیں گی۔ حلق یا قصر لکھا ہوا آ رہا، یہ حج کا 4تھا واجب ہے، یہ حج کا 4تھا واجب ہوا حلق یا قصر۔ اب حج کا 5واں واجب لکھا ہوا آ رہا ہے آپ کے سامنے ترتیب کا کیا مطلب؟ نمبر 2 واجب ہے رمی جمرات، نمبر 3 ہے دم شکر، نمبر 4 ہے حلق یا قصر۔ ان تینوں کاموں کو ترتیب کے ساتھ کرنا واجب ہے۔ یعنی سب سے پہلے نمبر پر کیا ہوگی بولیے بھائی؟ کنکری ماریں گے۔ بولیے سب سے پہلے نمبر پر کنکری مارنے کا وقت کب شروع ہوگا؟ طلوع آفتاب کے بعد افضل وقت شروع ہوگا۔ کب تک وقت رہے گا؟ اگلے دن کی صبح صادق تک۔ لیکن جتنا جلدی آپ مار لیں گے آپ کی قربانی اتنی جلدی ادا ہو جائے گی۔ تو جب تک آپ کنکری نہیں ماریں گے آپ کی قربانی ادا، قربانی کا جانور ذبح نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا۔ اور جب تک قربانی کا جانور ذبح نہیں ہوگا اس وقت تک حلق یا قصر نہیں ہوگا، اور جب تک حلق یا قصر نہیں ہوگا میرا اور آپ کا احرام نہیں کھلے گا۔ ترتیب سے تینوں کام ہوں گے۔ یہ بہت اہتمام سے مسئلہ سمجھیے گا کہ وقوف مزدلفہ کے بعد سب سے پہلے کیا ہوگا؟ ایک جمرہ کو 7 کنکری، تینوں کو نہیں، ایک جمرہ کو 7 کنکری۔ کنکری مارنے کی دعا ہے بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان رضن للرحمن۔ کنکری پیالے کے اندر گرنا ضروری ہے۔ آرام سے اہتمام سے قریب جا کر کنکری ماریے، دور سے مارتے ہیں پیالے کے اندر نہیں گرتی، کوئی رش نہیں ہوتا، کوئی ڈرنے مرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آرام سے قریب جائیے، 4 منزلہ بنا ہوا کسی بھی منزل پہ کنکری ماری جا سکتی ہے، دیوار پہ نہ لگے کوئی بات نہیں، پیالے کے اندر کنکری کا گرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر قربانی کا جانور، اس کے بعد حلق یا قصر، اس کے بعد آپ کا احرام کھل جائے گا۔ اب احرام کھل گیا جب حلق یا قصر ہو گیا۔ حلق یا قصر کب ہوگا؟ جب قربانی کا جانور ذبح ہو گیا۔ قربانی کا جانور کب ذبح ہوگا؟ جب آپ نے 10 کی کنکری مار لی۔ تو ترتیب سے سارے کام کرنا واجب ہے۔ اب آپ کا احرام کھل گیا، سادہ کپڑوں میں آ گئے، شلوار قمیض میں آ گئے، غسل ہو گیا، خوشبو والی ساری چیزیں، ساری احرام کی پابندیاں ختم۔ بس ایک پابندی میاں بیوی والے تعلقات کی باقی ہے اور وہ ابھی ادا نہیں ہوئی۔ وہ کب ادا ہوگی؟ جب حج کا 3را فرض جس کا نام ہے طواف زیارت، فرائض کی فہرست لائیے، طواف زیارت حج کا 3را فرض۔ حج کا پہلا فرض احرام، دوسرا فرض وقوف عرفہ، تیسرا فرض ہے طواف زیارت۔ طواف زیارت کا وقت سمجھ لیجئے، 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کی مغرب تک طواف زیارت ادا کیا جا سکتا ہے۔ 10 کا پورا دن پوری رات، 11 کا پورا دن پوری رات، 12 کی مغرب تک طواف زیارت ادا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ 10 کو جب سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں، کنکری لگ گئی، قربانی ہو گئی، حلق ہو گیا، احرام کھل گیا، تو ان سادہ کپڑوں میں جا کر، شلوار قمیض میں جا کر طواف زیارت ادا کرنا افضل عمل ہے۔ طواف زیارت کہاں ادا ہوگا؟ مسجد بیت اللہ الحرام میں طواف زیارت سادہ کپڑوں میں جا کر کرنا افضل عمل۔ لیکن درمیان میں مسئلہ بتا دوں، آپ نے کنکری مار لی، قربانی میں کسی وجہ سے دیر ہو رہی ہے، قربانی نہیں ہوگی تو حلق نہیں ہوگا، حلق نہیں ہو گیا تو احرام نہیں کھلے گا، دیر ہو رہی ہے، آپ چاہتے ہیں میں اس وقت کو قیمتی بناؤں اور جا کر طواف زیارت ادا کر لوں، تو احرام کی حالت میں بھی طواف زیارت ادا کیا جا سکتا ہے۔ کنکری مارنے سے پہلے بھی طواف زیارت ادا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن افضل طریقہ کیا ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب کنکری مار لیں، قربانی ہو جائے، حلق یا قصر ہو جائے، سادہ کپڑوں میں آ جائیں، تھکاوٹ اتر جائے، تو آرام سے 11 کو بھی طواف زیارت ادا ہو سکتا ہے،
11 کی رات کو بھی ہو سکتا ہے، 12 کی مغرب تک طواف زیارت ادا کرنا ضروری ہے۔ مغرب کے بعد اگر آ گیا وقت اور کسی نے ادا نہیں کیا تو بھی ادا کرنا ضروری اور تاخیر کی وجہ سے دم ہوگا۔ لیکن اگر عورتوں کا عذر ہو ناپاکی والا تو اس وقت میں پھر طواف زیارت ادا نہیں کریں گی، وہ پاک ہو کر طواف زیارت ادا کریں گی۔ تو حج کا تیسرا فرض ہو گیا طواف زیارت جو بیت اللہ میں ادا ہوگا۔ اب اس کے بعد حج کی ایک اور واجب ہے، حج کی سعی۔ طواف زیارت کے بعد حج کی سعی، اگر آپ نے طواف زیارت سادہ کپڑوں میں کیا، سعی بھی سادہ کپڑوں میں، احرام کی حالت میں طواف زیارت کیا، سعی بھی سادہ کپڑوں میں کریں گے، تو یہ حج کی سعی حج کا چھٹا واجب ہے۔ طواف زیارت کر کے سعی کر کے دوبارہ مینا آ جائیے، چونکہ جمرات کو 3 دن کنکری مارنا واجب ہے۔ ابھی صرف 1 دن کی کنکری لگی ہے، 7 کنکری 10 تاریخ کو صرف 7 کنکریاں لگی ہیں۔ دوبارہ مینا آ جائیے، مینا میں قیام کیجئے، وقت گزاریے۔ 11 کو کنکری مارنے کا وقت زوال کے بعد یعنی ظہر کے بعد سے شروع ہوگا اور مغرب تک افضل وقت ہے۔ مغرب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک کنکری ماری جا سکتی ہے۔ پہلے جمرہ کو 7 کنکری، پھر اس کے بعد دعا، دوسرے جمرہ کو 7 کنکری، اس کے بعد دعا، پھر تیسرے جمرہ کو کنکری مارنے کے بعد دعا نہیں ہے۔ پہلے اور دوسرے کو کنکری مارنے کے بعد دعا، تو 11 کو اس طرح کتنی کنکریاں لگ گئیں؟ 21 کنکریاں، 7 7 7 21 کنکریاں مار کے آپ دوبارہ اپنے مینا کے خیموں میں آ جائیے۔ مینا میں قیام کرنا سنت ہے، وہاں خوب اللہ کا ذکر کیجئے۔ اب اس کے بعد 12 ذی الحجہ شروع ہو گیا۔ 12 ذی الحجہ کو بھی زوال کے بعد کنکری مارنے کا وقت شروع ہوگا۔ زوال سے پہلے نہ 11 کو کنکری ماری جا سکتی ہے، نہ 12 کو ماری جا سکتی ہے، البتہ 10 کو کنکری مارنے کا وقت صبح سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو 10 کے وقت میں بہت گنجائش ہے، 10 کا وقت صبح سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن 11 اور 12 کی کنکری مارنے کا وقت ظہر کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کنکری کسی نے مار لی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں اور وہ وقت اگلے دن کی صبح صادق تک رہتا ہے۔ 12 کو بھی ظہر کے بعد کنکری مارنے کا وقت شروع ہوگا۔ 12 کو آپ نکلیے، پہلے چھوٹے جمرہ کو 7 کنکری، اس کے بعد دعا، پھر درمیان والے جمرہ کو 7 کنکری، اس کے بعد دعا، پھر اس کے بعد بڑے جمرہ کو 7 کنکری مارنے کے بعد دعا نہیں ہے۔ اب آپ کو اختیار ہے، یہ 5 دن آپ کے پورے ہو گئے، چاہے تو آپ واپس چلے جائیے اپنے ہوٹل میں، اپنی قیام گاہ میں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں 13 کی بھی کنکری مارنا تو واپس مینا کے خیموں میں آ جائیے اور 13 کی بھی کنکری مارنے کا وقت زوال کے بعد ہی شروع ہوگا اور زوال کے بعد پہلے جمرہ کو 7، دوسرے جمرہ کو 7 اور تیسرے جمرہ کو 7، اس طرح 21 کنکریاں 13 کو بھی ماری جائیں گی۔ ہر کنکری مارنے کے بدلے میں ایک ہلاک کرنے والا کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے اور آپ علیہ السلام نے 13 کی بھی کنکری ماری ہے، لیکن اگر 13 کی کنکری مارنے کا ارادہ نہیں ہے تو کوشش کریں کہ 12 کی مغرب سے پہلے مینا کی حدود چھوڑ دیں۔ اگر 13 کی کنکری مارنے کا ارادہ نہیں ہے تو کوشش کریں 12 کی مغرب سے پہلے 12 کی کنکری اس انداز سے اور ایسے وقت میں ماری جائے کہ آپ مغرب سے پہلے مینا سے نکل چکے ہوں، کیونکہ اگر مغرب مینا میں ہو گئی تو اب 13 کی کنکری مارے بغیر جانا مکروہ ہو جائے گا، اور اگر 13 کی صبح صادق مینا میں ہو گئی پھر تو 13 کی کنکری مارنا واجب ہو جائے گا۔ بہرحال 13 کی کنکری اختیاری ہے، اگر ماریں تو بہت اچھا ثواب کی بات، لیکن اگر نہیں مارنی تو 12 کو مغرب سے پہلے مینا چھوڑ دیں۔ اب حج کا ایک واجب رہ گیا جس کا نام ہے طواف وداع۔ وداع بولتے ہیں رخصتی کو، کہ جب آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کے چاہے مدینہ منورہ جا رہے ہوں یا اپنے گھر جا رہے ہوں تو رخصتی کا ایک طواف کیا جاتا ہے۔ اس طواف کے بعد سعی نہیں ہے، وہ طواف بھی سادہ کپڑوں میں ادا ہوگا، اس میں بس یہ نیت کرنی ہوگی کہ اللہ میں رخصتی کا طواف کرتا ہوں، تو یہ طواف وداع حج کا 7واں واجب ہے۔ تو یہ حج کے ارکان پورے ہو گئے۔ 5 دنوں میں
4 جگہوں پر 10 کام کرنے سے انشاءاللہ حج ادا ہو جائے گا۔ 8 ذی الحجہ کا دن مینا میں گزرے گا جو سنت عمل ہے، 9 ذی الحجہ عرفات میں گزرے گا جو فرض ہے، 10 ذی الحجہ میں آپ نے بہت ساری جگہوں پہ جانا ہوگا، مزدلفہ بھی جانا ہے، جمرات کو کنکری بھی مارنی ہے، قربانی بھی کرنی ہے، حلق یا قصر بھی کرانا ہے۔ اس کے بعد اگر اللہ توفیق دے تو اسی دن طواف زیارت بیت اللہ جا کر ادا کرنا ہے۔ اس دن ارادہ نہیں ہے تو واپس مینا کے خیموں میں آ جانا ہے۔ طواف زیارت اور سعی سے فارغ ہو کے 11 اور 12 کا دن دوبارہ کہاں گزارنا ہے؟ مینا کے خیموں میں گزارنا ہے۔ تو اس طرح 3 دن ہمارے بلکہ 3.5 دن یہ گزریں گے مینا میں، ایک آدھا دن گزرے گا عرفات میں، ایک رات ہماری گزرے گی مزدلفہ میں، اور کچھ گھنٹوں کے لیے ہمیں بیت اللہ الحرام جانا ہوگا، جہاں جا کر طواف اور سعی 2 عمل ہم نے مسجد حرام میں جا کر ادا کرنے ہوں گے۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ حج کا فرض بہت اچھے طریقے سے اور اطمینان سے اور سکون سے ہمارا حج ادا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے حج کو آسان بھی بنائے، قبول بھی فرمائے۔ حج کے بعد مدینہ منورہ کا سفر، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا اس نے میرے ساتھ بے وفائی کا معاملہ کیا۔ آپ علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم، جس نے میری زیارت کی میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ آپ نے فرمایا جس نے میرے قبر کی زیارت کی گویا ایسا جیسا کہ اس نے میری زیارت کی۔ لہذا مدینہ منورہ کا سفر 2 نیتوں سے کیا جائے، ایک تو مسجد نبوی کی حاضری کہ وہاں پر حاضر ہو کر عبادت کرنا بڑا ثواب کا کام، اور دوسرا روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ کے دربار میں پیش ہو کر آپ سے ملاقات کرنا اور آپ کو سلام پیش کرنا۔ ان 2 نیتوں کے ساتھ مدینہ منورہ کا سفر اہتمام سے کیا جائے، راستے میں کثرت سے درود پاک پڑھنے کا اہتمام ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بڑھتی جائے، آپ کا عشق دل میں موج زن ہوتا جائے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے۔ لہذا پورے اہتمام کے ساتھ یہ زیارت اور حاضری ہو۔ اپنی قیام گاہ پہنچ کر آرام سے اطمینان سے اچھے طریقے سے غسل کر کے جو اچھے کپڑے اپنے پاس ہوں ان اچھے کپڑوں کو پہن کر خوشبو لگا کر درود شریف پڑھتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف چلیں۔ اگر اللہ موقع دے تو ریاض الجنہ میں، ورنہ پوری مسجد میں کہیں پر بھی 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ لیں، اور علماء نے لکھا کہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ بھی پڑھ لیں کہ ہمارے کہیں گناہوں کی بدبو سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ صلاۃ التوبہ پڑھ کے کچھ صدقہ دے دیں، صدقہ دے کر اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہونا یہ مستحب عمل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن کی ایک ایسی آیت جس پر صرف میں نے عمل کیا، کیا؟ اللہ نے قرآن اتارا جب رسول سے سرگوشی کرو تو سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دے دو۔ مجھے پتا تھا اس حکم نے زیادہ دیر نہیں رہنا کہ غریب لوگ کہاں سے صدقہ دیں گے، لہذا میں نے فوراً صدقہ دیا اور آپ کے دربار میں پہنچا اور اللہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، لیکن اس کا استحباب ابھی بھی باقی ہے۔ کچھ صدقہ دے کر باب السلام سے داخل ہوں گے اس نیت سے کہ حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضری ہے، نظریں نیچی ہوں، راستے میں جاتے ہوئے زبان پر استغفار ہو، اور جب جالیاں قریب آ جائیں تو پھر درود شریف بڑھ جائے، اور جب ہم جالیوں کے سامنے آ جائیں اور مواجہہ شریف جس کو بولا جاتا ہے، جو بڑا سوراخ، جو علامت اس بات کی کہ اس سوراخ کے پیچھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک آرام گاہ ہے، وہاں کھڑے اس طرح ہوں ادب کے ساتھ، دونوں ہاتھ نیچے لٹکے ہوئے ہوں، نظریں بالکل جھکی ہوئی ہوں، ادب کا بہت زیادہ مقام ہو، اور ذرا سی دھیمی آواز میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ کہہ کر تھوڑی دیر چپ ہو جائیں، یہ تصور قائم کریں کہ نبی کے پاس سے میرے سلام کا جواب آ رہا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ،
اور جو نبی کے القابات یاد ہوں ان القابات کے ساتھ نبی پر آہستہ آہستہ بہت ادب کے ساتھ اس تصور کے ساتھ کہ نبی میرا سلام سن رہے، اس تصور کے ساتھ سلام پیش کیا جائے۔ اور اس کے بعد اگر یہ یاد ہو کہ اشہد انک قد بلغت الرسالہ ادیت الامانہ، ورنہ اردو میں کہ میں گواہی دیتا ہوں یا رسول اللہ آپ نے رسالت کا حق ادا کیا، امانت کو پورا ادا کیا، امت کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا، اللہ ہماری طرف سے اور پوری امت کی طرف سے آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک قدم آگے بڑھ کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ ابی بکر الصدیق، پھر ایک قدم آگے بڑھ کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ عمر بن الخطاب، پھر اگر اللہ موقع دے تو دونوں کے درمیان الصلاۃ والسلام علیکما یا ضجیعی رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکما یا وزیری رسول اللہ، اتوسل بکما الی رسول اللہ۔ اور جنہوں نے سلام پیش کرنے کا کہا ان کی طرف سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ من فلاں یستشفع بک الی ربک، یا رسول اللہ فلاں کی طرف سے صلاۃ و سلام قبول کیجئے۔ اور پھر اللہ کے نبی میں شفاعت کے، اللہ کے نبی کے دربار میں شفاعت کی درخواست کرنا کہ اللہ کے رسول اللہ سے میرے حق میں شفاعت کی درخواست کر دیجئے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اگر زیادہ کھڑے ہونے نہ دیں تو چلتے چلتے اتنا بھی کہنا کافی ہے کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ 24 گھنٹے میں ایک دو بار مواجہہ شریف کے دربار میں حاضر ہو کر سلام پیش کر دیں، ریاض الجنہ میں حاضری دیں، وہاں 2 رکعت اگر سارے ستونوں کے پاس موقع مل جائے، ورنہ جہاں موقع مل جائے۔ آپ نے فرمایا میرے ممبر اور میرے قبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جتنے دن مدینہ منورہ کے ہوں تمام نمازیں مسجد نبوی میں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں، مدینہ کے قیام میں کثرت سے درود پاک کا اور اتباع سنت کا بہت اہتمام ہو۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، سفر کو بابرکت اور باسعادت بنائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ درس قرآن www.درسقرآن.com